اچھا، یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں آئے روز اقلیتوں کے خلاف جو واقعات ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں. جیسے پچھلے عرصے میں ریم یار خان مندر گرا دیا گیا. اس کے علاوہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک خبر چل رہی تھی لاہور میں کہ رنجیت سنگھ کا جو مجسمہ تھا اسے ایک نوجوان نے گرا دیا. اس کے علاوہ یہ جو مسیحی برادری کے لوگوں کو زندہ جلانا اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو یہ فرمائیے گا کہ اس وقت ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر حکومتی سطح پہ بات کی جائے، اگر اسٹیٹ اپنا کردار ادا کرے، تو اسٹیٹ کو کون کون سے انیشیٹوز لینے چاہیے کہ یہ جو معاملات جو ہو رہے ہیں ان کو کم سے کم جو ہے کیا جائے، ان کو کم سے کم کیا جائے؟ اچھا، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں قوانین موجود ہیں، حقوق واضح ہیں کہ اس کا کیا حق بنتا ہے. ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے وہ امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے، یعنی ہمارے ہاں انصاف کی فراہمی کو یقینی اگر بنا دیا جائے تو یہ مسائل رونما نہیں ہوں گے. ایک تو بات جو میں نے ابھی پہلے عرض کی کہ ہمارے ہاں ایک تو لوگوں میں خلا پایا جاتا ہے. ہم کسی دوسرے مذہب والے شخص کا اپنے ساتھ رہنا بھی گوارا نہیں کرتے، حالانکہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی دوسرے شخص یا کسی بھی دوسرے عقیدے کے فرد کے ساتھ جبر نہیں کر سکتے معاملات میں. اس کا جو عقیدہ ہے اس کا حساب اس نے مرنے کے بعد دینا ہے، اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. سماجی معاملات میں آپ نے اس کے ساتھ مل کر رہنا ہے، اٹھنا بیٹھنا آپ کے ایک ساتھ ہوگا، ایک ہی معاشرے میں ہوگا. وہ اپنے عقیدے کے مطابق عمل کرے گا، آپ اپنے عقیدے کے مطابق عمل کرو گے. آپ اس کو برا بھلا نہیں کہو گے، اس کے خداؤں کو برا بھلا نہیں کہو گے، تاکہ وہ بدلے میں وہ بھی کچھ ایسا نہ کہے کہ جس سے معاشرے کی فضا ناہموار ہو اور لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوں. تو ایک تو یہ اس کا بنیادی عنصر ہے کہ ہمارے ہاں جو انصاف کی فراہمی کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے ہمیں اس طرح کے مسائل معاشرے میں دیکھنے کو ملتے ہیں. وگرنہ ہمارے ہاں مذہب میں بھی بڑے واضح طور پر بتا دیا گیا اقلیتوں کے کیا حقوق ہیں. ہمارے ہاں آئین میں بھی یہ باتیں بڑی کلیئر ہیں کہ اقلیتوں کے کیا حقوق ہیں. بس یہ معاشرتی طور پر ہمیں ایک طرح سے وہ تعصب کا شکار کر دیا گیا ہے، ہمیں تفریق کا شکار کر دیا گیا ہے، جس وجہ سے ہمیں آئے روز یہ مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں. اچھا، ایک بڑا ویلڈ جو ایشو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے مسلم کمیونٹی کی طرف سے اقلیتوں کے اوپر کہ کہیں قرآن پاک کی بے حرمتی ہو رہی ہے، کہیں صحابہ کی گستاخی ہو رہی ہے ان کی طرف سے، اللہ کے نبی کی گستاخی ہو رہی ہے کہیں پہ، جیسے عیسیٰ مسیح کیس اور دوسرے تیسرے اس طرح کے واقعات. اس سے پہلے بھی 2 سال پہلے ایک نوجوان کپل تھا جو ہے اس کو زندہ جلایا گیا تھا اور الزام ان کے اوپر یہ لگایا گیا جی کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے. تو کہیں نہ کہیں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ دوسری طرف سے اقلیتی برادری کی طرف سے بھی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ اگر ان کے حق میں لیجسلیشن ہوتی ہے ہمارے قانون میں، یا بڑا مضبوط قانون بنا دیا جاتا ہے جس سے ان کے خلاف اس طرح کے واقعات رونما نہ ہوں، تو اس چیز کی کون گارنٹی لیتا ہے کہ وہ جو اقلیتیں ہیں ہماری، وہ اپنے جو حقوق ہیں، جو ان کے رائٹس ہیں، وہ ان سے تجاوز نہیں کریں گے؟ اس کی کون گارنٹی لے رہے ہیں؟ دیکھیں، بات پھر گھوم پھر کے وہیں پہ آ رہی ہے کہ انصاف کا نظام قائم ہوگا تو کہیں پر بھی آپ کو گڑبڑ نہیں دکھائی دے گی. اچھا، جس طرح آپ نے کچھ واقعات کا ذکر کیا، یہاں پر میں ضمناً یہ بات بھی عرض کر دوں کہ اکثر اس طرح کے واقعات سیاسی نوعیت کے ہوتے ہیں. یعنی ان کے پس پردہ کوئی نہ کوئی ایسی سیاسی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کا بدلہ لینے کے لیے کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں. ہمارے ہاں معاشرے میں مذہب کے نام پر لوگوں کو اس قدر جذباتی کر دیا گیا ہے کہ آپ کبھی بھی کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے کہہ دیا کہ یہ شخص اس نے توہین کر دی، تو لوگ بغیر سوچے سمجھے اس کو مارنے کی طرف آ جاتے ہیں. اور پھر ریاست بھی ایسے معاملات میں لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتی اور ان کو کسی انجام تک نہیں لے کے جا سکتی. ورنہ اگر ہم مذہب کی بات کریں، ہمارے ہاں موسٹلی لوگ فقہ حنفیہ کو لے کے چلتے ہیں. فقہ حنفیہ میں اگر کوئی اہل کتاب یا نان مسلم اگر نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں کچھ ایسا کہہ دیتا ہے کہ جو غیر موضوع ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے مطابق اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. اس کو ضرور تعلیم دی جائے گی کہ وہ ایسا نہ کرے، لیکن اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ تو آلریڈی ہی ایک شخصیت کو نہیں مان رہا، وہ تو آلریڈی ہی ایک دوسرے مذہب کا ماننے والا ہے. یہ بعد ازاں آ کر جو ہمارے بعد کے کچھ حنفی علماء ہیں یا ان کے ساتھ ساتھ ابن تیمیہ، جنہیں ہمارے ہاں اکثر جو حنفی لوگ ہیں وہ نہیں مانتے، یہ ان کا موقف تھا کہ کوئی بھی صورتحال ہو تو آپ مار دیں. یعنی کوئی بھی شخص اس طرح کی بات کرتا ہے، کسی عقیدے، کسی ذات، رنگ سے اس کا تعلق ہے تو اس کو مار دیں. تو یہ وہ ایک بیسک کنسیپٹ ہے جو ہمارے ہاں بہت چل رہا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے ہاں جو معاشرتی فضا ہے، خاص طور پر مذہبی معاملات میں بڑی ناہموار سی رہتی ہے. اب ہم چھوٹے چھوٹے عقیدوں کی بنیاد پر بھی مارنے مروانے تک کی نوبت تک چلے جاتے ہیں.